ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 72ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 55ویں اور 56ویں آیتیں ہیں، جن کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پیغام فرقان کے تفسیری پیٹرن میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں تاکہ ضروری تفسیری امور سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور اس پروگرام سے ہر طبقے کو فائدہ حاصل ہو سکے، یعنی اس پروگرام سے یکساں طور پر طلباء بھی فائدہ اٹھا سکے، اہل علم بھی اس سے مستفید ہو سکے اور عوام الناس بھی اس کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہ سکے۔ نئے انداز کے تحت پہلے ان دو آیات کے حسب معمول تلاوت ہوگی، تلاوت کے فوراً بعد ہی اس کا محاوراتی اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آیات کے ایک ایک لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ طلباء اور جویائے علم ناظرین کے لیے آیات کے الفاظ کے معنی اور گرامر سے متعلق دیگر تفصیلات ابتدا میں ہی پیش کیے جائیں گی۔ پھر ہمارے مفسرین کی مختلف تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے زیر تفسیر آیات کی مکمل تفسیر پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تبدیلی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین گرامی، آیتیں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لے تم پر ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں برق صاعقہ گردے والی بجلی نے آ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، آیت کے الفاظ کے معنی اور دیگر گرامر کی دیگر تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، وَإِذْ وَاذْكُرُوا، اور وہ وقت یاد کرو، قُلْتُمْ، تم سب نے کہا۔ یہ ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، قال یقول قولا سے آیا ہوا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا حرف ندا ہے، ندا یعنی پکارنا۔ موسیٰ علیہ السلام منادی ہیں۔ لن، ہرگز، نؤمنا، ہم نہیں مانیں گے، لکا، تجھے، ہرگز ہم نہیں مانیں گے تجھے، یا ہرگز یقین نہ کریں گے ہم تیرا۔ لن حروف ناصبہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کی شروع میں آ جائیں تو انہیں زبر دیا جاتا ہے، اور نون جمع کا یا نون تثنیہ کا ہو تو وہ گر جاتا ہے اور مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، ان فیوچر۔ جیسا کہ تیسری سورہ آل عمران کی 92ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ نؤمنو، لن کی وجہ سے نؤمنا کے آخری نون پر زبر آیا ہے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آمن یؤمن ایمانن باب فعال سے ہے، ایمان لانا، اعتبار کرنا۔ اور حتی، یہاں تک کہ، یا جب تک، نر اللہ، اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتم، کھلم کھلا، علانیہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو براہ راست۔ حتی، یہ کلمہ ناصبہ ہے، یعنی اپنے بعد والے حروف کو زبر دیتا ہے، جیسے کہ نرا کی را پر زبر ہے، نرا ہم دیکھ لیں۔ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ رعا، یرا سے نکلتے ہیں۔ جہرتن، علانیہ، برملا، کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پھر تمہیں آ لیا، پس تمہیں پکڑ لیا، پس پکڑا تم کو۔ فَأَخَذْ،
فَأَخَذْتَكُمْ پس پکڑا تم کو، یا پس آ لیا تم کو۔ فَأَخَذَتْكُمْ کو اگر الگ الگ کیا جائے، فا الگ ہے، اخذت الگ ہے، کم الگ ہے، اور تینوں کے معنی پس پکڑ لیا تم کو۔ الصاعقہ بجلی کی کڑک، ہولناک آواز۔ لغت میں ہے نار من السماء او صیحۃ منہا، آسمان سے آگ یا زوردار کڑکے کو صاعقہ کہتے ہیں۔ کلمات القرآن میں یہ ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ اور تم، یعنی اور تم سب، یہ ضمیر متصل ہے، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تنظرون تم دیکھ رہے تھے، یہ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ نظر ينظر نظرا دیکھنا، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، زندہ اٹھایا، ثم یہ حرف عطف ہے، ترتیب اور تراخی کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ بعثناکم لغت میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ بعثناکم ای احییناکم، یعنی تم کو زندہ کیا۔ یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، بعث یبعث بعثا، یعنی اٹھانا، زندہ کرنا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من سے بعدی بعد، موتکم دو الفاظ سے بنا ہے، موتکم یعنی موت تمہاری، یعنی تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم، لعلکم دو الفاظ سے بنا ہے، لعلکم الگ یعنی شاید کہ تم، تشکرون تم احسان مانو، تشکرون تم احسان مانو یا تم شکر گزار بنو۔ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں شکر یشکر شکر، یعنی شکر ادا کرنا یا احسان ماننا۔ ناظرین الگ الگ الفاظ تھے، اس کے الگ الگ معنی میں نے الگ الگ کر کے آپ کو جو ہے گرامر کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اب آئیے تفسیر کی جانب پڑھتے ہیں۔ ناظرین ہم جہاں جہاں سے ممکن ہوا اپنے بزرگ مفسرین کے آراء اور ان کی گراں قدر تفسیر سے ضروری نکات اخذ کر کے پیش کرتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے بارے میں ہمارے اکابر مفسرین کیا عرض فرماتے ہیں۔ خواجہ عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل میں سے بہترین دل و دماغ کا انتخاب کیا، اور ان میں سے 70 اشخاص کو اپنے ساتھ لیتے گئے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ہم ان آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں گے تمہاری کبھی تصدیق نہیں کریں گے۔ چونکہ انہوں نے بے انتہا گستاخی سے کام لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بکثرت نشانات دیکھ چکے تھے۔ اس سے صاعقہ حق نے آ لیا اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تمام ہی محققین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاعقہ سے موت نہیں ہوتی، اس سے انسان بے ہوش ضرور ہو جاتا ہے، البتہ اگر وقت پر خبر نہ لی جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جب سب پر غشی طاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ انہیں اس امر کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو قوم بغیر کسی نگران کا، محافظ کے رہ جائے گی۔ جب کام کرنے والے دماغ ہی نہ رہیں گے تو قوم خود بخود فنا ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے والہانہ و مستربانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جیسا کہ ناظرین یہ دعا 7ویں سورہ کی 155ویں آیت میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين۔ اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب انہیں صاعقہ نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہم سب کو ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا؟
یہ تیری ایک آزمائش تھی جس ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دکھا دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں بے ہوشی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور دوبارہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ پھر سے اس غلط کاری میں مبتلا نہیں ہوں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے۔ الفرقان فی معارف القرآن میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، صاحب فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ رقم تراز ہیں، چاہے بہت سارے معجزات ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں، چاہے ان کی مسلسل اور پیہم نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر ہو، ان تینوں میں سے کوئی چیز ان کی سخت فطرت کو بدل نہ سکی، یعنی بنی اسرائیل کی۔ ان کی فطرت محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اللہ کے احکام میں مسلسل ٹال مٹول اور بحث و جدل کے عادی ہو گئے تھے، سخت داروگیر اور شدید تازیانہ عذاب کے بغیر احکام الہی کی اطاعت کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے۔ دراصل ظالم و جابر فرعون کے ظالمانہ اقتدار کے تحت غلامی و ذلت کے جس طویل دور سے وہ گزر رہے تھے، اس نے ان کی فطرت میں عمیق فساد پیدا کر دیا تھا، گہرا فساد پیدا کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ طویل ظالمانہ و جابرانہ نظام جس ذلت و پستی کو جنم دیتا ہے، اس سے زیادہ انسانی فطرت کو بگاڑنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ غلامی انسانی فطرت کی تمام صفات کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، فطرت کے بنیادی عناصر و جذبات کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کے اندر غلامانہ فطرت پیوست کر دیتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ جلاد کے کوڑے کے تحت عاجزی و تذلل کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی ذلیل ہونے کا رویہ۔ لیکن جو ہی کوڑا ہٹ جاتا ہے وہ سرکش اور ہٹ درم ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت و اقتدار سے کچھ حصہ مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور یہی حال بنی اسرائیل کا ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اسی طرح صاحب تفہیم القرآن ارشاد فرماتے ہیں، یہ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی ساتھ لے کر کے آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ لیکن بائبل کہتی ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اسی واقعے کو بائبل جو بیان کرتا ہے وہ اس طرح بیان کرتا ہے جو میں نے اس وقت کہا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی ایک طرف دیکھنے سے انکار کیا گیا ہے۔ یہ بائبل کہتی ہے، خروج باب 33 آیت 18 تا 23 پڑھ لیجئے گا جا کر کے۔ دو آیتوں میں الگ الگ تضاد ہے، کھایا پیا دیکھا سب کچھ ایک آیت بیان کر رہی ہے جو باب 24 آیت 10 اور 11 ہے، لیکن باب 33 آیت 18 اور 23 میں بتایا گیا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے تضادات آپ کو بائبل میں جا بجا ملیں گے، ہر جگہ ٹکراتے ہوئے ملیں گے۔ اسی طرح ناظرین تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر ہمیں ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کو دیکھیں گے، کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں مذکورہ بالا تمام امور کا احاطہ موجود ہے۔ البتہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، بجلی کے گرنے سے سب کے سب مر گئے،
پھر یہ کہ انہوں نے دعا کی جسے قبول کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بچڑا پوجنے والوں میں یہ لوگ بھی تھے، اس کی انہیں یہ سزا مل گئی۔ پھر یہ کہ کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ابن کثیر محمد ابن اسحاق کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی کو اور ساموری کو تنبیہ کی۔ بچڑے کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ دریا میں بہا دیا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا، جن کی تعداد 70 تھی۔ کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے، ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب حکم الہی طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا۔ آپ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام رب ذوالجلال شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اس طرح کی روشنی تھی پیشانی پر۔ بادل کی اونٹ ہو گئی، سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگے کہ انہیں احکام الہی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب کلام الہ العالمین ختم ہوا، بادل چھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا کی، اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا؟ پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری اس توبہ کو تو قبول فرما لے، ہم پر فضل و کرم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کر دی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ صدی کبیر کہتے ہیں یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب کو عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہی 70 اشخاص ہیں جن کو لے کر کے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ 70 اشخاص بنی اسرائیل کے بڑے ہی ذہنی اور سربراہ لوگوں میں مانے جاتے تھے۔ بہرکیف ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھی، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا اس بات کو؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کر دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کے ہر درمیان کتنے نشانیاں آئیں بنی اسرائیل میں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے، نہ جانے کتنے معجزے ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ۔ لیکن یہ قوم ہی ایسی قوم تھی، مانتی پھر مکر جاتی، مانتی پھر مکر جاتی، توبہ کرتی پھر مکر جاتی، فرعون کی طرح سے۔ بہرکیف ناظرین، اب آخر میں ہم آیات مبارکہ میں موجود حکمت و بصیرت کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب کوئی قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو فراموش کر ڈالتی ہے تو ان کا انجام قوم موسوی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ برق صاعقہ کی شکل میں عذاب ہوتا ہے اور کبھی یہ بھوک اور قحط سالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی ان پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے۔ نمبر 2 یہ نکل کر کے آتی ہے کہ گنہگار بندوں کو رحمت الہی بار بار اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور جہاں سے مایوسی اور نامرادی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔
नंबर 3 ये है कि बनी इसराइल की तरह शायद हमने भी गुलामाना ज़हनियत का फंदा अपने गले से नहीं उतारा। हमारी तहजीब व सकाफ़त उसके आइनादार है और हमारे हुक्मरानों की सलाह व मशवरे से भी अपने साबिक़ा आकाओं ही से होते हैं, जिससे मायूसियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और माशी व अखलाक़ी लिहाज से शुक्रगुज़ार बंदों की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। सोचिए हर एक आदमी जो इस तफसीर को सुन रहा हो कि हम अब कहाँ खड़े हैं। नंबर 4 ये है कि जो कौम या अफराद मुतवातिर और लगातार नाफरमानियों का शिकार हैं, बिलाखिर तबाही व बर्बादी उनका मुकद्दर ठहरती है और उनसे ज़िंदगी का सुकून रुखसत हो जाता है। क्या हमारी कैफियत भी कुछ ऐसी ही नहीं है? आप सोच लीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चला है, हमारे दीनी प्रोग्रामों से जुड़े रहें, अपने ख़ानदान के अफराद में भी इन प्रोग्रामों का चर्चा करें, बहस करें, उनको सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं, दोस्त अहबाब को सुनाएं, मुतारिफ़ कराएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।